آج ہم آپ کو ایک ایسا سرجن متعارف کرائیں گے جو شاعر بن گیا تاکہ دل کو درد کے لائق بنایا جا سکے۔ وہ درد ہی تو تعین کرتا ہے کہ جسم میں دل کہاں ہے۔ تو اس نے بہت بڑا کلام لکھا یہ کہہ کر کہ کیا شاعروں کی دو روحیں ہوتی ہیں، اور اس آدمی کی کتنی تعریف کی جائے کہ اور کلام پر کتنی قدرت تھی اس کم عمر شاعر کو کہ اس نے اپنا کلام کئی بار جلایا۔ تو یہ تو جس کو اپنے کلام پر قدرت ہو وہی جلا سکتا ہے نا، کہ میں اگلی دفعہ اس سے اور بہتر لکھ کے دکھا دوں گا۔ وہ شیو کمار بٹالوی سے کسی نے کہا کہ اپنی پسندیدہ نظم تو سنائے، انہوں نے کہا وہ والی تو ابھی لکھی نہیں، یہ تو میرے ناپسندیدہ کلام پر تم جھوم اٹھتے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کیٹس جن کا آج میں ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ سب 25 سال کی عمر میں کر کے دکھا دیا، اور کیوں نہ کرتے۔ وہ انسانیت میں اتنے سنجیدہ تھے کہ اپنے بھائی کا علاج کرتے ہوئے ٹی بی کا، ان کو خود ٹی بی ہوگی اور محبت بھی ہو گئی، تو وہ اپنی محبوبہ سے وہ شیشے کے آر پار ملا کرتے تھے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پالے، اس کے ساتھ کچھ قدم چلے، کچھ کھانا کھائے۔ تو وہ یہ سب ٹی بی کے مرض کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی محبوبہ کو اپنا وہ بیماری نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک ہی چیز بچی تھی جس سے وہ اپنا دل، اپنے جذبے، اپنے احساسات اس تک پہنچائیں، وہ خط تھے، وہ شاعری تھی جس کو وہ بار بار لکھتے تھے دنیا والوں کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں کافکا نے تو بعد میں آ کے کیٹس کی سنت میں کہا کہ بھائی میرا کلام چھپنے نہ دینا، اس کو جلا دینا۔ کیٹس بہت پہلے بہت کم عمری میں یہ سب کر گئے، اور کافکا تو ایگزسٹینشلسٹ تھے، کیٹس تو عاشق تھا۔ تو عاشق ہوتے ہو کا مرتبہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے اندر اتنی جرت رکھا۔ عاشق کی تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے محبوب دیکھے، ایگزسٹینشلسٹ تو بار بار سوسائڈ کو اپنا سولوشن سمجھتا ہے۔ تو اس نے عاشق ہوتے ہوئے بھی پورے زور سے یہ کہا کہ میرا کلام بھائی جلا دو۔ تو اس کو کتنی قدرت تھی کہ میں اس کو دوبارہ لکھ لوں گا، اور کتنی سخت بیماری سے اس نے لڑا، اور کتنی دنیا بھر کی تنقید کیٹس کی شاعری پر ہوتی تھی، مگر اس کے خوبصورت منظر سامنے آتے رہے۔ اور آج جو میں نظم شامل کرنے والا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا منظر اتنی کم عمری میں اس نے لکھا۔ یعنی اس کی بیماری نے جیسے جیسے اس کی زندگی کا وقت اس سے کم کرتی جا رہی تھی، تو بڑے بڑے منظر، جو باتیں ہمیں 70ویں سال میں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اس کی زندگی میں 25ویں سال میں آ گئی، کیونکہ زندگی ایسے گھٹتی چلی جا رہی تھی اس کے گرد۔ تو آج کیٹس وہ جو بھائی سچا محبوب تھا، اس کی ذرا یہ نظم دیکھیں شاعروں کی مداحی میں، تو وہ جس قبیل سے ہے، اس نے سرجنز کی مداحی میں نہیں لکھا، حالانکہ جو اس کا علاج کرتے تھے، جس پیشے سے منسلک تھا، اس نے شاعروں کے نام لکھا جو ہمارے باطن میں سنجیدہ ہیں، ہمارے غموں میں، ہماری مسکراہٹوں میں، ہمارے جذبوں میں، جو ہماری محبتوں کو سچے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ تو ویلنٹائن ڈے بن گیا ہے، ورنہ تو یہی بن گیا کہ بھائی کون سا کیک بھجوایا تم نے محبوبہ کو، کیا تحفہ لے کے دیا۔ تو اب تو ظاہر کی محبت، ایکسٹیریورائزڈ محبت، ہمارے باطن کے اندر جو وہ ایسے جھیل ہے محبت کی، وہاں تو کسی نے جا کے گھاس نہیں کاٹ رہا، وہ شاعر ہی ہیں جو انسانوں کی محبت، ان کے غموں، ان کی افسردگی، ان کی یاسیت میں سنجیدہ ہے۔ تو ان کے نام پھر کیٹس نے کہا میں ایک نظم لکھتا ہوں ان کی بڑائی میں، ان کی مداحی میں، جو انسانوں کے غموں اور خوشیوں کو کاغذوں پہ لکھ رہے ہیں، بارڈز آف پیشن اینڈ آف mirth۔ اور بارڈز یعنی کہ وہ شعراء جو قصہ گو ہیں، جو تاریخ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ You have left your soul on earth, have ye souls in heaven too, double lived in regions new۔ بھائی آپ لوگ تو مر کے جنت میں چلے گئے ہو، اپنی روحوں کے ساتھ ایک ایک روح یہاں بھی چھوڑ گئے ہو۔ اے شاعرو تم کتنے سنجیدہ ہو انسانیت میں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اس انسان کے پاس چھوڑ کے گئے ہو جو جدید نظام کے نیچے کچلا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ شاعروں کی سنجیدگی ہے۔ وہ فرعون تو ورنہ اپنی جائیداد بھی ساتھ لے کے جاتا تھا قبر کے اندر۔ شاعروں کتنی محبت کرتے ہو انسانوں سے کہ اپنی روحیں بھی ان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اور دوسرا منظر دیکھیے کہ انہی کی وہ روحیں ہیں جو جنت میں بیٹھی ہیں اور زمیں والی روح کو اپنے نت نئے مناظر دے رہی ہیں تاکہ شاعری پرانی نہ ہو ان کتابوں میں جو شعراء ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ یہ فرعون اور قارون تو اپنے سامان، اپنی دولت، اپنی وہ گھوڑے ساتھ لے کر گئے، شاعر تو اپنی کتابیں ہمیں دے کر چلے گئے یار۔ شاعری تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو اپنا خون لکھ دیتے ہیں وہاں پہ، انگریو کرتے ہیں اپنی سولز کو۔ تو وہ دوسری سول جس کو
کیٹس پکار رہا ہے وہ کتابیں ہیں نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی اقبال پینٹر نہیں ہے, اقبال فقط عقیدت کا موضوع نہیں, بھائی وہ شاعر, وہ کلندر ہیں, وہ جو بھی ہیں یار شاعری میں ہی ہیں, وہ وہاں سے پڑھ لو جو ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ وہ کتنے سچے تھے کہ ان کی زندگی کا سب سے جو اجلا ہوا سچا آنیسٹ حصہ تھا شاعر, وہ ہمارے حوالے سپرد کر کے جنتوں میں گئے. اور 2 روحیں ہیں ان کی. یہ انسانیت میں اتنے سنجیدہ ہیں, ورنہ کون اپنی روح, اپنی قیمتی شے ہمارے پاس چھوڑ کر جاتا ہے. یار اب تو زندہ لوگ ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز نہیں دیتے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا بارڈز آف پیشن اینڈ آف مرتھ, انسان کے جذبوں اور ان کی مسکراہٹوں کو محفوظ کرنے والوں, تم لوگ اپنی روحیں زمین پر چھوڑ گئے ہو. یو ہیو لیفٹ یور سولز آن ارتھ, یا زمینوں پر بھی اپنی ایک ایک روح چھوڑ کر گئے ہو. تم جانتے ہو یہ تنہا ہے, یہ سرمایہ داروں, دکانداروں اور مارکیٹ والے لوگوں کے سپرد نہ ہو جائیں ہمارے آدم. کوئی تو ان کی آوازیں سننے والا ہو, کوئی تو ان کو تھپکی دینے والا ہو. Have ye souls in heaven too? مگر شاعرو تم بڑے لوگ ہو, تمہاری ضرورتیں وہاں بھی تو ہوتی ہیں. وہ اقبال نے اپنی شاعری میں جنت کی حور کو کہا تھا نا کہ وہ بیتاب ہو گئی ہے کہ سارے شاعر, ساری فکر, سارے تڑپتے دل, ساری ہماری محبت کو ٹیسٹ کرنے والی آگ تو دنیا میں جلی ہوئی ہے. موت کو دیکھتے ہوئے, قبرستان کو دیکھنے کے بعد زندگی کا عزم تو ہم رکھے ہیں, تو جنت میں کیا لینا ہے. اللہ مجھے پھول بنا دے, حور نے کہا, جو ایک دن بھی زندہ رہتا ہے, لیکن میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو کیٹس دیکھیں اس بات کو کس انداز میں رکھ رہا ہے کہ have ye souls in heaven too, جنت میں بھی ہے. double lived in regions new. کمال. یار آپ دیکھیں کبھی روح کو بھی بٹتے دیکھا ہے, جسم تو بٹ جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, تخیل دیکھیں اس کا. اب کوئی بڑا فزسسٹ ہی ہوتا تو وہ اس بات کو سمجھتا کہ یار جو لائٹ ہے وہ پارٹیکل اور ویو دونوں طرح بن سکتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے, کیا بڑی بات اس نے لکھ کے دکھائی ہے. اور جیسے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار آج کا دن مکمل ہو گیا یہ والا مصرع پڑھ کے, کہ اے شاعروں, اے عظیم انسانوں, اے تاریخ کے رکھوالوں, اے تاریخ کے رکھوالے. وہ تھوڑی جو سیزر کو لکھتے رہے ہیں, جو الیگزینڈر کو لکھتے رہے ہیں. تاریخ کے رکھوالے تو وہ ہیں جو غریبوں کی, نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے, جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. بڑے تو وہ لوگ ہیں. یا وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستو. بھائی بڑے تو جالب ٹھہرے, عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اب آپ یہاں دیکھیے پھر وہ تیسرے سٹینزا میں جا کے کیٹس جو پھر کہتے ہیں thus she live on high and then, اچھا تو اوپر جنت کے مقام میں رہتے ہو, on the earth ye live again. مگر عجب بات ہے, تم دوبارہ پیدا ہو رہے ہو زمین پہ. ہر نسل غالب کو پڑھ کے محسوس کرتی ہے کہ اب ہم بندگی اور آدمیت محسوس کر پا رہے ہیں, اب آدمی ہونا اچھا لگ رہا ہے بھائی. ورنہ تو ہم وہ بایو بینگ بن چکے تھے, یا ہومو اکانومس ہم تو بھائی پیسہ کمانے والے تھے. وہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں, ہم کوئی دکان, ارتھ دکان تھوڑی ہے ارتھ. And the soul ye left behind you, teach us here the way to find you. اور تمہاری روح, اتنا سچا تعارف ہے تمہارا کہ اگر ہم نے تمہیں ڈھونڈنا ہو تو تمہاری روح کی انگلی پکڑ کے ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ تمہارا کلام. میں حیرت زدہ ہوتا ہوں ان لوگوں کو جو اقبال سے عقیدت رکھتے ہیں. ایک شعر نہیں آتا, بڑا اقبال نے خود ہی پر لکھا, اقبال خود ہی پر لکھتے تھے. تو بھائی شعر سنا دیں, اتنی جو بار بار آپ زور لگا رہے ہیں, شعر سنا دیں ان کا. تو کہہ رہے ہیں تمہاری روحیں, تمہارا سچا ترین تعارف ہے. وہ آپ پرانی فیری ٹیلز میں جائیں نا, تو جو لکڑی کاٹنے والا ہے وہ اس کی بیٹیاں ڈرے نہ اور وہ شام کو گھر آتا رہے, تو بیٹیوں کی تسلی کے لیے بھی وہ دانے پھینکتے جاتے ہیں تاکہ جب میں جنگل میں دور جاؤں تو دانوں کو تکتا ہوا واپس گھر تک آ جاؤں. تو وہ دانے اس نے اس لیے نہیں پھینکے ہوتے کہ وہ لکڑ ہارا, بھائی وہ تو اتنا بہادر ہے لکڑی کاٹنے چلا گیا. وہ یہ ہے کہ جو بیٹیاں گھر پہ ہیں وہ گھبرا نہ جائیں, بھائی یہ دانے ہیں نا, ابا عقل مند آ جائیں گے. تو یہ روح وہ دانے ہیں کہ یار یہ وہ جب تک مجھ تک آئے گا وہ ادھر محفوظ ہے, نہیں ہوا تو میں اٹھا کے ادھر چلا جاؤں گا. کیا شعر لکھا ہے یہ کیٹس نے. اور 25 سال کی عمر میں, ٹی بی کے مرض میں,
وہ بھاگ دوڑ دوائیاں پریشانیاں ختم کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس زمانے میں کہہ رہا اور لکھوں گا. اور محبوبہ کو دیکھ سکتا ہوں، لمس محسوس نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے، میں نے تو دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی اس شاعری کو پڑھنے کے بعد. Where your other souls are joined, never slumbered, never crying. اور تمہاری روحیں تو ادھر بہت خوش ہیں، نہ وہ ادھر سست ہیں، نہ نیند ان کو آ رہی ہے، اور نہ وہ ادھر اکتاہٹ میں ہے. یہاں ویسے اقبال کو جیسے نا کیٹس نے پہلے ہی لکھ دی، اقبال تو بعد میں آیا. اقبال نے کہا ہے نا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، پابندی اکتاہٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر اتنے مطمئن ہوتے ہیں، کیٹس کہتے ہیں کہ تم تو ادھر خوش ہو، نہ تمہیں وہ غیر ضروری نیند آ رہی ہے، نہ ادھر کی اکتاہٹ کا شکار ہو. مگر یار ہم پر بھی غور کرو، یہاں والا آدمی، ہمارا حاکم، ہمارا سرمایہ دار، ہمیں بیچ دینے والا، ہمارا امیجیٹ باس، وہ بھائی ہم سے تلخ ہے. اور اب تو وہ کورٹس اور گریونسز والی جگہ، شاعر کہاں ہیں جو ہماری غم کا؟ اب ہمارے غم بھائی اخباروں میں چھپ جاتے ہیں. بھائی کیٹس تم ہوتے تو ان پر شاعریاں کرتے، اگلی نسلیں بھی پڑھ کے سکون حاصل کر لیتی. اب آپ آگے دیکھیے، وہ کہتے ہیں Hear your earth born souls still speak to mortals of their little weak. بھائی تمہاری روح جو ہمارے پاس ہے وہ آج بھی ہماری یہ جو ایک ہفتے کی زندگی ہے کائنات کی 13.8 بلین سال کے سامنے، جو ویک ایک ہفتے کی زندگی ہے، اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں گائیڈ، ہمیں جگنو کی طرح ہمیں منزلوں پر لے کے جا رہی ہے تمہاری روحیں. ورنہ ہم تو بھائی اس مختصر سی زندگی میں یا کما سکتے ہیں یا سو سکتے ہیں. یہ تو تمہاری روحیں ہیں جو ہمیں جذبے دیتی رہتی ہیں، ہمیں مسکراہٹ دیتی رہتی ہیں. آف دیئر سوروز اینڈ ڈیلائٹس، آف دیئر پیشنز اینڈ دیئر اسپائٹس. بھائی یہ ہمیں سکھا رہی ہیں ہنسنے کا طریقہ، رونے کا طریقہ، نفرت کا طریقہ، خوف کا طریقہ. تم لوگوں کی کتابیں، تمہاری شاعری ہماری راہبر ہیں. ورنہ اب تو بچہ بھائی ہنسنا آتا ہو نہ ہو، وہ 7 کا ٹیبل صحیح سنا دیتا ہے. اب تو بھائی چہرے پہ مسکراہٹ آئے نہ آئے، بھائی ہر آدمی عید پر شاپنگ کرنے مخصوص برانڈز پر ضرور جاتا ہے. تو ہماری خوشی بھی وہ آرکیسٹریٹ ہوتی ہے، وہ مینوفیکچر ہوتی ہے انڈسٹری میں. میں خریدتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں. تو بھائی اب ذرا اب اسے پڑھ کے دیکھیں. Hear your earth born soul still speak to mortals of their little weak, of their sorrows and delights, of their passions and their spites, of their glory and their shame. What doth strengthen and what maim? Thus ye teach us every day wisdom, though fled far away. تمہارا نور بھائی اتنا ہے کہ وہاں تمہاری دوسری روح جو جنت میں ہے وہ ہمیں ابھی تک سکھائے چلے جا رہی ہے، گو کہ وہ کتنے فاصلے پر ہے. سورج کتنا دور ہوتا ہے، نور صبح آ جاتا ہے. سورج ہمارے لیے بھائی پاس نہیں آتا، وہ اتنا بڑا ہے بھائی شخصیت میں. وہ کہتا ہے روشنی چاہیے نا، وہ پودے اگانے ہیں، یہ لو آ رہا ہے نور. تو ہمارے غموں کے لیے، ہماری گلوری کے لیے، ہماری شیم کے لیے یہ تمہاری. ورنہ اب گلوری کیا ہے؟ میرے گھر کا دروازہ دیکھو یار، گلوری تو اب یہ ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی عام آدمی کے پاس عظمت کا کوئی پلان نہیں ماں سوائے کہ وہ امیر ہو جائے. نہ وہ بڑی شاعری کر سکتا ہے، نہ وہ بڑی جنگ لڑ سکتا ہے، نہ وہ کسی بہت بڑی چیز کے اوپر فنا ہو سکتا ہے، نہ وہ بڑی چیز کی، یا وہ بقا کے بھی بڑے مقاصد نہیں رکھتا. یعنی زندہ ہے تو بس زندگی لمبی ہو گئی ہے، وہ پریشان ہے کہ یار اب پینشن کے بعد کیا کروں. اور اگر زندگی فنا کی طرف ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، تو بھی بس طبعی موت ہی اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ اس فقیر کی طرح بھی نہیں جو عطار کی آ کے دستک دے گا اور کہے گا عطار غلے سے پیسے دو. نہ وہ خود فرید الدین عطار ہے کہ عطر کی دکان چھوڑ کر وہ منطق و تیر لکھ دے. اب ویسے کسی کے گھر تبریز کیوں نہیں آتے؟ ہم بڑے بڑے عالم ہیں نا، اتنے بڑے ہم لوگ ہیں بھائی، ہمارے گھر تبریز آ کے ہماری اصلاح کیوں نہیں کرتا؟ کتنی بڑی بات کیٹس نے لکھی. Thus ye teach us every day wisdom, though fled far away. بہت دور ہے مگر ان کی دانائی و حکمت میں اتنی قوت ہے کہ لاکھوں میل کے سفر سے بھی یہ حکمت گھٹتی نہیں. ہمیں ہوتا ہے نا سیمسٹر پاس کے تو پچھلے کا یاد نہیں ہوتا.
آپ ذرا اس کو نئے انداز میں دیکھیں کیٹس کہہ کیا گئے ہیں جدید نظام کو. یہ جدید نظام میں دیکھ لینا شاعر اب خاص مشاعروں پہ بلائے جاتے ہیں اور انشور کیا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو سائنس و دفاتر اور اس میں استعمال نہ ہو جائے. مطلب کہ یہ بڑائی تو شروڈنگر اور ہائزنبرگ کے اوپنہائمر کے پاس تھی کہ وہ گیتا پڑھتا تھا. ہمارے پاس وہ نہیں ہو سکتی. اور پھر آخر میں baths of passion and of mirth، اور یہ ہمارے جذبوں اور مسکراہٹوں کے محافظوں، ye have left your souls on earth. کتنے عظیم آدمی اپنی قیمتی شے ہمارے پاس اپنی روح چھوڑ کر چلے گئے. لوگ تو یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں. ye have souls in heaven too، مگر ذمہ دار اتنے ہو کہ روح ایک اپنے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے. double lived in regions new، یار ہماری دو کوٹھیاں ہوتی ہیں، دو گڈیاں، ایک اتھے رکھی ایک اتھے رکھی. میں پائی آج کل دو کام کر رہے ہیں. شاعروں نے دو روحیں رکھی، ایک اپنے لیے زندگی کا تسلسل جاری رہے تاکہ شاعر کی اپنی تربیت نہ رک جائے. تو دو روحیں وہ رکھتے تھے، ایک اس کے لیے جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں، ایک اس کے لیے جس کی زبان کوئی نہیں لکھتا، ایک اس کے لیے جس کا غم کوئی نہیں سنتا. ایک ان کی روح آنکھ رکھتی تھی ان دکھوں پر جن دکھوں کو کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ بڑا کام فقط شاعر کرتے تھے. تو بھائی کیٹس کو دیکھیے، 25 سالہ عمر میں وہ دنیا سے جا رہا ہے، سرجن ہوتے ہوئے بھی وہ شاعر ہونے کو چن رہا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کو درد کے لائق بنا رہا ہے.